بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستو آج کی کہانی بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہے اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس کہانی کو اینڈ تک دیکھیں گے اور اس کو شیئر بھی ضرور کریں گے۔ تو چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ شہر بغداد کے محلہ جیلان میں ایک موچی رہتا تھا، نام تھا حارث بن وارث۔ بہت صابر اور شاکر آدمی تھا، لیکن اس کی بیوی سدرا بہت بے صبری اور ناشکری تھی۔ ہر وقت اپنے میاں کو طعنے دیتی رہتی کہ تم نکمے ہو، کاہل ہو، اتنے تھوڑے پیسے کماتے ہو کہ بہت مشکل سے گزارا ہوتا ہے، یہ پیشہ چھوڑ کر کوئی اور پیشہ اپناؤ کہ کچھ پیسے تو ملیں۔ ایک دن سدرا نے بہت چاہ کی تو حارث بولا، تم ہی بتاؤ میں کیا کروں؟ ایسا کرو نجومی بن جاؤ۔ سدرا بولی، کل میں بازار گئی تو وہاں مجھے حاتم نجومی کی بیوی مل گئی۔ ایمان سے کیا ٹھاٹھ تھے اس کے، میں تو حیران رہ گئی۔ آگے پیچھے دو نوکر تھے اس کے، کپڑے ایسے پہنے تھے کہ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھے ہوں گے۔ اس نے ایک دکان سے 5000 کا ایک قالین خریدا، ہمیں تو 5 روپے کی دری بھی نصیب نہیں۔ دیکھو حارث، میری مانو تم بھی نجومی بن جاؤ۔ ارے نیک بخت، حارث بولا، مجھے علم نجوم کی الف بے کا بھی پتہ نہیں، میں نجومی کیسے بن سکتا ہوں؟ جب وہ حاتم کا بچہ نجومی بن سکتا ہے تو تم کیوں نہیں بن سکتے؟ سدرا تنگ کر بولی، بس میں نے کہہ دیا، کل سے تم موچی نہیں نجومی ہوگے۔ حارث نے بیوی کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ بھی اپنے ضد کی پکی تھی، کسی طرح نہ مانی۔ آخر میاں کو بیوی کے سامنے ہتھیار ڈالنے پڑے۔ دوسرے صبح حارث نے چوغا پہنا، کمر میں پٹکا باندھا، سر پر عمامہ رکھا اور بازار جا کر ایک بند دکان کے تھڑے پر بیٹھ گیا۔ آئیے صاحبان، آئیے، غیب کا حال معلوم کیجئے، میں آپ کے ستاروں کی چال بدل کر آپ کی ہر مشکل آسان کر سکتا ہوں۔ آئیے آئیے، مت شرمائیے، مت گھبرائیے، بہت پہنچا ہوا نجومی ہوں۔ آن کی آن میں اس کے گرد لوگوں کا مجمع لگ گیا۔ اس مجمع میں بغداد کا ایک مشہور جوہری بھی تھا۔ وہ لوگوں کی بھیڑ کو چیرتا پھاڑتا حارث کے پاس آیا اور بولا، یا شیخ، میں ایک جوہری ہوں، بادشاہ سلامت نے مجھے اپنا تاج پالش کرنے کے لیے دیا تھا، اس کا ایک ہیرا غائب ہو گیا ہے، اگر وہ ہیرا نہ ملا تو میں بے موت مارا جاؤں گا۔ حارث آسمان کی طرف دیکھ کر بولا، تمہارا ستارہ گردش میں ہے، اسے گردش سے نکالنے میں 1 گھنٹہ لگے گا، اب تم جاؤ، 1 گھنٹے بعد آنا۔ کہنے کو تو اس نے کہہ دیا، مگر دل میں گھبرا رہا تھا کہ ہیرے کے چور کا پتہ کیسے چلاؤں گا؟ میرے تو فرشتوں کو بھی معلوم نہیں کہ چور کون ہے اور ہیرا کہاں ہے۔ اس نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور بولا، ارے سدرا، تو نے اپنے شوہر کو کس مصیبت میں پھنسا دیا ہے؟ اتفاق کی بات اس مجمع میں جوہری کی بیوی بھی موجود تھی، اور اتفاق کی بات اس کا نام بھی سدرا تھا۔ حارث کی یہ بات سن کر وہ سمجھی کہ نجومی کو معلوم ہو گیا ہے کہ ہیرا میں نے چرایا ہے۔ وہ تھر تھر کانپتی ہوئی آگے بڑھی اور حارث کے چوغے کا دامن پکڑ کر بولی، یا شیخ، مجھے معاف کر دیجئے، میں اس جوہری کی بیوی ہوں، میں نے ہیرا چرانے کی نیت سے نہیں لیا تھا، میں صرف اسے دیکھنا چاہتی تھی، اب سمجھ میں نہیں آتا کہ اسے کیسے واپس کروں۔ حارث نے کہا، جو لوگ اپنے گناہوں کا اقرار کر کے سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، خدا انہیں معاف کر دیتا ہے، اب تم فوراً گھر جاؤ اور وہ ہیرا چپکے سے اپنے خاوند کے چوغے کی جیب میں ڈال دو۔ 1 گھنٹے بعد جوہری واپس آیا تو حارث نے کہا، تمہارے ستارے کی چال کچھ بگڑی ہوئی تھی، اب میں نے ٹھیک کر دی ہے، تم گھر جاؤ، ہیرا تمہارے چوغے کی جیب میں ہے۔ جوہری الٹے قدموں گھر گیا اور چوغے کی جیب ٹٹولی تو ہیرا اس میں موجود تھا۔ وہ خوشی سے پھولا نہ سمایا
اس نے ایک تھیلی میں سونے کی اشرفیاں بھری اور حارث کے پاس آ کر بولا، یا شیخ، آپ تو سچ مچ بہت پہنچے ہوئے نجومی ہیں۔ ہیرا میرے چوگے کی جیب میں پڑا تھا، لیجئے میری طرف سے یہ حقیر نذرانہ قبول کیجئے۔ اس نے اشرفیوں کی تھیلی حارث کے ہاتھوں میں تھما دی۔ حارث نے گھر آ کر تھیلی سدرا کو دی اور بولا، لو یہ اشرفیاں، اب مجھ سے یہ کام مت کروانا، آج تو میں بچ گیا، روز روز نہیں بچوں گا۔ سدرا اشرفیاں دیکھ کر پاگل ہو گئی۔ اس نے حارث کی بات سنی انسنی کر دی اور اشرفیاں گننے لگی۔ دوسرے دن ناشتے کے بعد حارث دکان پر جانے لگا تو سدرا نے کہا، کدھر چلے؟ اب تم حارث موچی نہیں بلکہ بغداد کے مشہور نجومی حارث بن وارث ہو۔ بازار جاؤ اور لوگوں کو بیوقوف بنا کر ان کی جیبیں خالی کراؤ۔ زبردست کا ٹھینگا سر پر، طاقتور کی بات ماننا پڑتی ہے۔ حارث نے چوگا پہنا، کمر میں پٹکا باندھا، سر پر امامہ رکھا اور بازار جا کر ایک بند دکان کے تھڑے پر بیٹھ گیا۔ آہستہ آہستہ لوگ جمع ہونے لگے، کوئی کچھ پوچھتا، کوئی کچھ۔ حارث یوں ہی اٹکل پچو جواب دے کر ان سے پیسے اینٹھ لیتا۔ شام کو گھر واپس آیا تو اس کی جیب بھری ہوئی ہوتی۔ ایک صبح کو وہ بازار جانے کی تیاری کر رہا تھا کہ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ باہر نکلا تو دیکھا کہ 2 سپاہی کھڑے ہیں۔ انہوں نے ادب سے سلام کیا اور بولے، بادشاہ سلامت نے آپ کو یاد فرمایا ہے، ابھی اسی وقت ہمارے ساتھ چلیے۔ حارث شاہی محل میں پہنچا تو وہاں بادشاہ اور وزیروں کے علاوہ شہر کا کوتوال بھی موجود تھا۔ وہ دل میں ڈرا کہ خدا خیر کرے کہیں بادشاہ کو معلوم تو نہیں ہو گیا کہ میں اصلی نجومی نہیں ہوں اور لوگوں کو بیوقوف بنا کر پیسے بٹورتا ہوں۔ اس نے جھک کر بادشاہ کو 3 فرشی سلام کیے اور ہاتھ باندھ کر سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ بولا، پرسوں رات ہمارے خزانے سے ہیرے جواہرات کے 40 صندوق غائب ہو گئے ہیں۔ پولیس چوروں کا سراغ لگانے میں ناکام رہی ہے۔ ہم نے سنا ہے کہ تم بہت اچھے نجومی ہو، اگر تم نے چوروں کا پتہ چلا لیا تو ہم تمہیں منہ مانگا انعام دیں گے۔ حارث بولا، عالی جا، یہ کسی ایک چور کا کام نہیں، یہ 40 چوروں کا کام ہے، اس کا کھوج لگانے میں 40 دن لگیں گے۔ ٹھیک ہے، ہم تمہیں 40 دن دیتے ہیں، لیکن اگر تم نے 40 دن میں ان چوروں کا سراغ نہ لگایا تو تمہاری کھال کھنچوا کر بھس بھروا دیں گے۔ حارث گرتا پڑتا گھر آیا اور سدرا سے بولا، جلدی کرو اور بوریا بستر باندھ کر یہاں سے نکل چلو۔ کہاں چلے؟ سدرا نے پوچھا۔ تمہاری اماں کے گھر، حارث نے جواب دیا۔ میری اماں کو مرے 10 سال ہو گئے۔ سدرا بولی، مگر میں پوچھوں ہوں یہ ایکا ایکی بوریا بستر گول کرنے کی کیوں سوجی تمہیں؟ حارث نے کہا، چوروں نے بادشاہ کے خزانے سے ہیرے جواہرات کے 40 صندوق چرا لیے ہیں اور اس نے مجھے ان کا کھوج لگانے کا حکم دیا ہے۔ میں نے 40 دن کی مہلت مانگی ہے، اگر 40ویں دن کے اندر چوروں کو نہ پکڑوا سکا تو بادشاہ میری کھال کھنچوا کر اس میں بھوسا بھروا دے گا۔ ہم کہیں نہیں جائیں گے۔ سدرا نے کہا، ڈرو مت، 40 دن بہت ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے چور پکڑے جائیں، ہو سکتا ہے بادشاہ مر جائے۔ حارث بولا، اور اگر ان باتوں میں سے کوئی بات نہ ہوئی تو پھر ہم 40ویں دن یہاں سے بھاگ جائیں گے۔ عراق کے شہر بصرہ میں میری ایک خالہ رہتی ہیں، وہ ہمیں پناہ دے دے گی۔ سدرا نے کہا، لیکن ہمیں یہ کیسے پتا چلے گا کہ کتنے دن گزر گئے ہیں؟ حارث نے کہا، نہ مجھے لکھنا آتا ہے نہ تمہیں۔ سدرا سوچ میں پڑ گئی، پھر بولی، میں روز شام کو مرتبان میں ایک کنکری ڈال دیا کروں گی، اس طرح معلوم ہوتا رہے گا کہ اتنے دن گزر گئے ہیں۔ جن چوروں نے شاہی خزانے میں چوری کی تھی ان کا ایک ساتھی شاہی محل کی جاسوسی کرتا تھا۔ اس نے اپنے سردار کو بتایا کہ بادشاہ نے بغداد کے ایک نجومی کو ہمارا کھوج لگانے پر مقرر کیا ہے۔ یہ شخص نجوم کا بہت بڑا عالم ہے۔ اس نے بادشاہ کو ہماری صحیح تعداد بتا دی ہے اور وعدہ کیا ہے کہ 40 دن کے اندر وہ ہمیں پکڑوا دے گا۔ سردار بولا، ارے بے وقوف، چوروں کی تعداد تو ایک بچہ بھی بتا سکتا ہے، ظاہر ہے 40 صندوق تو 40 آدمی ہی اٹھائیں گے۔
بس اس نے بتا دیا کہ یہ 40 چوروں کا کام ہے، لیکن یہ نجومی بہت چالاک معلوم ہوتا ہے، ہمیں اس کی نگرانی کرنی چاہیے۔ تم آج شام اس کے گھر جانا اور معلوم کرنا کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے۔ اسی شام وہ چور حارث کے گھر کے پاس پہنچا تو اسے کھڑکی میں سے باتوں کی آواز آئی۔ وہ کان لگا کر سننے لگا۔ اسی وقت سدرا نے مرتبان میں ایک کنکری ڈالی اور حارث زور سے بولا، 40 میں سے ایک گیا۔ یہ سن کر چور کی سیٹی گم ہو گئی۔ بھاگا بھاگا اپنے اڈے پر گیا اور سردار سے بولا، سچ مچ وہ بہت پہنچا ہوا نجومی ہے۔ جو ہی میں نے اس کی کھڑکی میں کان لگائے، اس نے کہا 40 میں سے ایک گیا۔ سردار نے کانکھیوں سے اپنے ساتھیوں کو دیکھا، وہ خوف سے کانپ رہے تھے۔ سردار ان کی ہمت بڑھانے کے لیے زبردستی مسکرایا اور بولا، تم نے غلط سنا ہوگا، کل 2 آدمی جائیں اور نجومی کی کھڑکی سے کان لگا کر اس کی باتیں سنیں۔ دوسرے دن شام کو دونوں چور چھپتے چھپاتے حارث کے گھر پہنچے اور کھڑکی سے کان لگا کر کھڑے ہو گئے۔ اسی وقت سدرا نے دوسری کنکری مرتبان میں ڈالی اور حارث زور سے بولا، 2، اب 38 رہ گئے۔ دونوں چور سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے سردار کو بتایا کہ یہ نجومی واقعی غیب کا علم جانتا ہے۔ ہم اس کی کھڑکی کے پاس پہنچے تو اسے معلوم ہو گیا کہ ہم 2 ہیں۔ سردار نے غصے سے پیر پٹھے اور چلا کر بولا، تم دونوں ہی بدھو ہو، کل 3 آدمی جائیں اور کان کھول کر دھیان سے سنیں۔ اچھا، تیسرے دن 3 چور گئے، چوتھے دن 4، 5ویں دن 5 اور 39ویں دن تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ سدرا روز مرتبان میں ایک کنکری ڈالتی، حارث زور سے کنکریوں کی تعداد بتاتا اور چور سمجھتے کہ وہ ان کی تعداد بتا رہا ہے۔ وہ ڈر کر بھاگ جاتے۔ 40ویں دن شام کو سردار اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ حارث کے گھر پہنچا اور کھڑکی سے کان لگا کر کھڑا ہو گیا۔ اسی وقت سدرا نے مرتبان میں آخری کنکری ڈالی اور حارث زور سے بولا، 40 پورے ہو گئے۔ سدرا رسیاں، حارث نے رسیاں سامان باندھنے کے لیے منگوائی تھیں۔ سدرا رسیاں لانے کے لیے اٹھنا ہی چاہتی تھی کہ دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی۔ حارث نے دروازہ کھولا تو اتنے سارے لوگوں کو دیکھ کر ڈر گیا۔ وہ سمجھا کہ بادشاہ نے اسے پکڑنے کے لیے فوج بھیجی ہے۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا کہ چوروں کا سردار اس کے قدموں میں گر پڑا اور گڑ گڑا کر بولا، شاہی خزانے میں چوری ہم نے کی تھی، بادشاہ کو نہ بتائیں، وہ ہمارا زن بچہ کولو میں پلوا دے گا، ہم آپ کا گھر سونا چاندی سے بھر دیں گے۔ حارث غصے میں بولا، بے ایمانو، تمہارا خیال تھا کہ تمہارے اس جرم کا کسی کو پتہ نہ چلے گا؟ ارے ہم سے تو دنیا کا کوئی بید چھپا ہوا نہیں ہے۔ اب تمہاری خیر اسی میں ہے کہ چوری کا سارا مال بادشاہ کو واپس کر دو۔ سردار نے کہا، لیکن حضور، ہم بادشاہ کے پاس جائیں گے تو وہ ہمیں قید خانے میں ڈال دے گا، بلکہ ہو سکتا ہے وہ ہمارے سر قلم کروا دے۔ حارث بولا، تو تم ایسا کرو، سورج نکلنے سے پہلے پہلے تمام صندوق بادشاہ کی محل کی مشرقی دیوار کے پاس دفن کر دو اور وعدہ کرو کہ آئندہ کبھی چوری نہیں کرو گے۔ میں بادشاہ کو تمہارے بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گا۔ حضور نے جیسا کہا ویسا ہی ہوگا۔ سردار نے کہا اور اپنے ساتھیوں کو لے کر چلا گیا۔ دوسرے دن سے وہ بادشاہ کے سپاہی حارث کے گھر آئے اور اسے گھوڑے پر بٹھا کر شاہی محل لے گئے۔ بادشاہ نے پوچھا، ہمیں امید ہے تم نے چوروں کا کھوج لگا لیا ہوگا اور ہمارا خزانہ مل گیا ہوگا۔ آپ کا خیال درست ہے عالی جاں، حارث بولا، لیکن حضور یہ فرمائیں کہ حضور کے نزدیک دونوں چیزوں میں سے کون سی چیز زیادہ اہم ہے، خزانہ یا چور؟ میں ان میں سے صرف ایک چیز حضور کے حوالے کر سکتا ہوں۔ دونوں چیزیں دینے سے ستاروں نے منع کر دیا ہے۔ ہمیں خزانہ چاہیے، چوروں سے پھر کبھی نمٹ لیں گے۔ تو پھر حضور میرے ساتھ تشریف لائیں۔ بادشاہ، وزیر اعظم اور سپاہی حارث کے ساتھ چل پڑے۔ وہ انہیں شاہی محل کی مشرقی دیوار کے پاس لے گیا اور سپاہیوں سے کہا کہ زمین کھودیں۔ انہوں نے زمین کھودی تو اس میں سے 40 صندوق نکلے۔ بادشاہ خوش ہو کر بولا، حارث تم تو کمال کے آدمی ہو، ہم آج سے تمہیں شاہی نجومی مقرر کرتے ہیں۔ حارث ہاتھ جوڑ کر بولا، میرے ستاروں نے مجھ سے کہا ہے کہ اب تم نجومی کا پیشہ چھوڑ دو اور موچی بن جاؤ، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ بادشاہ نے حارث کو غور سے دیکھا اور بولا، ویسے تم شکل سے موچی لگتے ہو، کوئی بات نہیں،
ہم تمہیں شاہی موچی مقرر کرتے ہیں، ہم شاہی خاندان جوتے بنوایا کریں گے۔